کیا نبیوں کے علاوہ کسی اور پر بھی وحی ہو سکتی ہے؟ اس میں شک نہیں کہ قرآن میں وحی کا لفظ الگ الگ معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ کبھی یہ آہستہ آواز کے معنی میں یا کسی بات کو آہستہ کہنے کے معنی میں آیا ہے، کبھی کسی اشارہ کے معنی میں استعمال ہوا ہے، جیسے کہ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا۔ زکریا علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے اشارہ کے ساتھ کہا کہ صبح اور شام اللہ کی تسبیح کرو۔ کبھی اللہ کی طرف سے دل میں بات آنے یعنی کہ فطری الہام کے معنی میں بیان ہوا ہے، مثلاً اوحا ربک الی النحل، تیرے رب نے شہد کی مکھی کو فطری الہام کی۔ کبھی دنیا میں وجود میں لانے والے حکم کے معنی میں آیا ہے، یعنی وہ حکم جو پیدا کرنے کے لیے دیا جاتا ہے، جیسے کہ یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، قیامت کے دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی کیونکہ تیرے رب نے اسے وحی کی ہے۔ اور کبھی الہام کے معنی میں استعمال ہوا ہے، ایسا الہام جو صاحب ایمان لوگوں کے دل پر ہوتا ہے، جیسے کہ اذ اوحینا الی امک ما یوحی، اے موسیٰ ہم نے تمہاری ماں کی طرف جس وحی کی ضرورت تھی وہ اسے کی۔ لیکن اس کا ایک اہم ترین مقام قرآن مجید میں اللہ کے وہ پیغامات ہیں کہ جو پیغمبروں کے ساتھ مخصوص ہیں، جیسا کہ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، ہم نے تمہاری طرف اسی طرح سے وحی بھیجی ہے جس طرح سے کہ نوح اور اس کے بعد والے نبیوں کی طرف وحی بھیجی تھی۔ اس بنا پر لفظ وحی ایک بسترت معنی رکھتا ہے کہ جو ان تمام اوصار پر استعمال ہوتا ہے۔